لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. بلند آواز سے صلوات ارشاد. واجب الاحترام مومنین اور قابل فخر سامعین، آج 25 ذی القعدہ ہے. آج ارتھ ڈے ہے. آج زمین کے بچھنے کی سالگرہ ہے. ہم اپنی زندگی میں مختلف قسم کی سالگرہ مناتے ہیں. خود انسان اپنی تاریخ پیدائش پر اپنی سالگرہ مناتا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش پر سالگرہ مناتا ہے. یہاں تک کہ جس تاریخ میں شادی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگ شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں. یہ کتنا ثواب ہے کتنا نہیں، یہ ہمارے لیے اس وقت زیر بحث نہیں ہے. لیکن 25 ذی القعدہ کو زمین کی سالگرہ منانے کا حکم ہمارے معصومین نے دیا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام نے زمین کی سالگرہ 25 ذی القعدہ، آج 25 ذی القعدہ ہے، تو اس دن منانے کا حکم دیا ہے اور اظہار مسرت کا حکم دیا ہے مختلف انداز سے کہ تم روزہ رکھ کے مسرت کا اظہار کرو اور سالگرہ مناؤ زمین کی. ارتھ ڈے کی نماز شکرانہ اور کچھ وظائف اور دعائیں پڑھ کے زمین کی سالگرہ مناؤ. یہ وہ 25 ذی القعدہ ہے کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی 25 ذی القعدہ. مگر وہ اس وقت رہا ہوگا کہ 25 ذی القعدہ مطابق 25 دسمبر رہی ہوگی. تو اب جو عیسائی ہیں، جو کرسچن سلاوی ہے، وہ 25 ذی القعدہ کو نہیں کچھ مناتے. وہ اپنا انگریزی تاریخ 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ کی ڈیٹ آف برتھ پر کرسمس ڈے مناتے ہیں. بہرحال ہمارے نقطۂ نظر سے یہ کہ اسی دن زمین بچھی ہے اور اسی دن جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی جو ایک عظیم پیغمبر ہیں، اور جناب عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی. اور زمین کے بچھنے کا ذکر مختلف آیات میں ہے. چنانچہ یہ آیت جو سورہ قاف کی ہے، سورہ قاف قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 ہے، آیت نمبر 38 ہے. ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا
کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو فی وما بینہما فی ستۃ ایام، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو 6 دن میں خلق کیا. یعنی زمین کے بچھنے کا آغاز آج 25 ذی القعدہ ہے تو آج کے دن ہوا تھا. قرآن میں لفظیں ہیں کہ فی ستۃ ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو، 6 دن لگے تھے زمین کے بچھنے میں. وما مسنا من اللغوب، مگر اتنی بڑی کائنات کو 6 دن میں خلق کرنے کے بعد ہم تھکے نہیں. یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ. اب بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، آیت کو ایک مرتبہ ذرا پھر سن لیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا. یہاں سے یہ مجمع مجلس کے بعد جائے اور مثلاً 12-14 آدمی گروہ بنا کے جائیں اور کوئی اچانک قصبرہ وارد ہو مجلس کے بعد تو پوچھے گا نا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، تو لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ہم مجلس سے آ رہے ہیں. یعنی لفظ ہم کثرت چاہتا ہے. 12-14 لوگ ہیں نا، تو اب جب پوچھا کسی نے کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ جواب ہوگا کہ ہم مجلس سے آ رہے ہیں. لیکن میں مجلس پڑھنے کے بعد جلال پور جا رہا تھا اور مثلاً کٹگھر موسیٰ میں کوئی روڈ پہ تھا ہمارا بندہ مومن، ارے بھائی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم قصبرہ سے آ رہے ہیں. میں قصبرہ سے آ رہا ہوں. جہاں وحدت ہو وہاں میں آتا ہے، جہاں کثرت ہو وہاں ہم آتا ہے. اب پروردگار عالم آسمان و زمین کا خالق ہے تو ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ پورے قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو کہیں کہیں میں آیا ہے، ورنہ کثرت سے ہم آیا ہے. ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نبی نوح ہماری آنکھوں کے سامنے تم اپنی کشتی کو چلاؤ، میری آنکھوں کے سامنے نہیں. ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ارشاد ہوا ایسے متقی جو ایمان پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، میں نے نہیں، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جلدی سے بولنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے میں ڈوز دینا چاہتا ہوں. پروردگار واحد نہیں ہے، احد ہے. حالانکہ واحد معنی بھی ایک اور احد معنی بھی ایک، مگر جو نصف نصف مل کے اور کسی جز سے مل کے ایک ہوتا ہے اسے واحد کہتے ہیں، اور جو بغیر کسی جز یا نصف نصف کے ملے ایک ہو اسے واحد نہیں کہتے، احد کہتے ہیں. خدا واحد نہیں ہے، اس نے اپنے لیے لفظ واحد نہیں استعمال کیا، کہ قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے، یعنی اس کے ایک ہونے میں کوئی جز شامل نہیں ہے. تو وہ تو اتنا اکیلا ہے کہ اپنے کو احد کہلوا رہا ہے، واحد نہیں کہلوا رہا ہے. مگر اس کے باوجود بھی جو مسلسل پروردگار یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزل تو نہیں ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. اب یہ بھی میں اور ہم کا فرق بتا دیا نا. تو اب آیتیں سن لیں. سورہ انبیاء 21واں سورہ، آیت نمبر 89-90. بسم اللہ الرحمن الرحیم
وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ۔ بھائی دیکھیں آن لائن مجلس جا رہی ہے، تو اب میرے لیے بھی یہ ہے کہ میں کیسا پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ قصبرہ کے لوگ کیسے سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو معاملہ تو دونوں طرف کا ہے۔ تو اب آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ سنتے کیسے ہیں، مجھے یہ واضح کرنا ہے کہ میں پڑھتا کیسے ہوں۔ خیر میں تو جیسا پڑھتا ہوں 45-46 سال سے لوگ جان رہے ہیں، آپ جتنا اچھا سنتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن جب عین موقع پر امتحان ہو رہا ہو تو اس وقت معاملہ اور چوکس اور چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس کے اظہار کے لیے ایک غدیری صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب جناب زکریا نے 120 سال کی عمر میں یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے بیٹا دے، فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا، میں نے نہیں، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا، میں نے نہیں، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور آیت میں یہ ہے کہ ہم نے زکریا کی زوجہ کو صلاحیت دے دی، ہم نے کہا، میں نے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اقربوا من حبل الورید، بندوں سے رگ گردن سے زیادہ ہم قریب ہیں، میں قریب نہیں، ارشاد ہم زندگی میں نہیں، اللہ میں نہیں کہہ رہا، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ چلیں آپ آیتیں کو سننا چاہتے ہیں تو میری شرط ہے جب بولیں گے تو میں شاید ہوا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اللہ کے یونس جب 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بہت کمزور تھے اور اس وقت کدو کے درخت کے سائے کی ضرورت تھی، تو ہم نے کدو کا درخت اگایا، میں نے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہم نے کدو کا درخت اگایا ہے۔ تو پروردگار کثرت سے ہم کہہ رہا، کہیں ایک آدھ میں آ گیا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ یہ سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ السلام نے یہی ارشاد فرمایا، میں کہے تو تنہا وہ مراد ہوتا ہے، اور جب ہم کہے تو اس کے ساتھ ہم اہل بیت شامل ہوتے ہیں۔ ذرا سب مل کے صلوات پڑھیں نا بر محمد وآلہ۔ تو بزرگان محترم، ماشاءاللہ آن لائن مجلس جا رہی ہے اور آپ کی ذوق سماعت اور معیار سماعت جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں آن لائن کو روک دیتا ہوں تاکہ ہماری بھی عزت بنی رہے اور لوگوں کی بھی عزت بنی رہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے خواہش کی، میں نے کہا چلیے بھائی، اور یوں بھی میری ہزاروں مجلسیں یوٹیوب پر موجود ہیں، درجنوں ملکوں کی، ہے نا؟ تو اب وہ ظاہر ہے کہ نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی ضرورت ہے، لیکن بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بزرگان محترم کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا، وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، مگر اتنی بڑی کائنات کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بعد ہم تھکے نہیں۔ بھیا یہ کیا بات ہے؟ یہ تھکے ہو کے لفظ کہاں آ گیا؟ میں اگر یہ کہوں کہ 1 گھنٹے سے یہ مائک بول رہا ہے مگر یہ تھکا نہیں، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اے بھیا، پتھر اور لوہا نہیں تھکتا، بدن اور جسم تھکتا۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ اب
اگر کائنات کا خالق براہ راست پروردگار ہوتا تو یہ آیت میں لفظ ہی نہ ہوتا وما مسنا من اللغوب، ہم نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کی خلقت میں اور کائنات کی تخلیق کرنے میں کچھ جسم والے ہیں، کچھ بدن والے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا مگر وہ تھکے نہیں۔ آپ نے تو اتنی سبحان اللہ بھی کہہ دی، کہیں کہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تو اس میں ساری بات میں قرآنی سے عرض کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، یہ کائنات کی جو خلقت ہوئی ہے وہ کن سے نہیں ہوئی، کن سے ہوتی تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے نا۔ جیسے اتنا بڑا سورج ڈوب گیا تھا، علی نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور کن کہہ کے پلٹا لیا، اور جب پلٹ کے آیا تو پھر اسے ڈبو دینا ہے، واپس کرنا۔ علی نے کن کہا، ایک سیکنڈ میں سورج ڈوب گیا۔ یعنی سورج کو نکلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور غروب ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب حرف کن استعمال ہوتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ مسلمانوں کو غلطی یہ ہوئی، مگر بعض مومنین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کن جو ہے وہ اللہ میاں کہتے ہیں۔ بھیا اللہ اگر کن بولے تو اللہ اللہ نہ رہ جائے، یہ اس کی توحید کا کمال ہے کہ وہ نہ بولے، یہ اس کے الگ ایک ہونے کا کمال ہے کہ وہ نہ بولے۔ یہاں تو مکتب بھی ہے، دینیات پڑھائی جاتی ہے، متکلم کی تعریف آپ پڑھتے ہیں، بچپن میں پڑھا ہوگا۔ متکلم کی تعریف میں کیا کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ متکلم کے معنی ہے اللہ بولتا ہے؟ نہیں، متکلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ اللہ خود بولتا ہی نہیں، اللہ اگر بول دے تو اللہ اللہ نہ رہ جائے، اسے بولنے کی ضرورت پڑی ہے مگر تب بھی وہ بولا نہیں ہے، دوسرے ذریعے سے کام بنایا ہے۔ اس کوہ طور پر موسیٰ سے گفتگو کرنا چاہیے تو شجر کو بہانہ بنایا، شب معراج محمد سے گفتگو کرنا کی تو لہجہ حیدر کو وسیلہ بنایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ صلوات سب نے پڑھی یا کوئی رہ گیا بھائی؟ سب پڑھیں صلوات۔ سلامت رہے بزرگان محترم۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کن اللہ نہیں کہتے، اہل بیت کہتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کن کہہ کے چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں، مگر ہم کبھی براہ راست نہ علی کو خالق کہتے ہیں، نہ فاطمہ کو خالق کہتے ہیں، نہ حسن کو خالق کہتے ہیں، نہ حسین کو خالق کہتے ہیں۔ لیکن علامہ آیت اللہ حسن ابتہی نے آئینہ نفس میں صفحہ 171 پر امام زمانہ کی ایک حدیث لکھی ہے۔ اصل میں پہلے میں 2 منٹ آپ کا لے لوں وقت، پھر اس کے بعد یہ حدیث سناؤں۔ یہ اس کائنات کا خالق اللہ، کس نے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سورہ مومنون قرآن مجید کا سورہ نمبر 23، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ خدا جو خالقوں میں سب سے اچھا خالق ہے۔ اے بھیا قصپورہ کے سامعین اور قابل فخر سامعین، ایک بات سے دوسری بات خود بخود سمجھی جاتی ہے، اسے بہت زیادہ لفظ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں کہوں کہ آج 25 ذی قعدہ ہے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل 26 ذی قعدہ ہے۔ میں اگر کہوں کہ آج بدھ ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل جمعرات ہے، آج بدھ ہے تو کل جمعرات ہے، آج 25 تاریخ ہے تو کل 26 تاریخ ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 14 میں، یعنی آیت کی تعداد بھی کتنی خوبصورت ہے
آیت نمبر 14 ہے، ارشاد ہو رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ خدا کہ جو خالقوں میں سب سے احسن اور اچھا خالق ہے۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کچھ اور بھی خلق کرنے والے ہیں، وہ مجازی خالق ہیں، اللہ حقیقی خالق ہے۔ تھوڑا سا ڈری ڈری سبحان اللہ آپ کی لگ رہی ہے، جب سب چہک کے کہیں گے نا تو میں گریز کر لوں گا، اور میں اسی پر زور دے رہا ہوں تاکہ کوئی گھبراہٹ اگر ہے، کوئی تکلف ہے سبحان اللہ کہنے میں، وہ دور ہو جائے۔ بزرگان محترم، علی کا جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، وہ کائنات کی خلقت پر ہے۔ علی نے نہج البلاغہ میں یہ کلیئر کیا کہ زمین کی خلقت کیسے ہوئی، آسمان کی خلقت کیسے ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اللہ نے قائم کیا، ہوائیں اللہ یوں چلاتا ہے، پانی یوں برساتا ہے، دانہ یوں اگتا ہے۔ تو تخلیق کائنات کا جو علی کا پہلا خطبہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کوئی مولوی کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی مسلمانوں کا مفتی کہے کہ نہ کہے، کوئی خلیفہ، کوئی ذل سبحانی کچھ کہے یا نہ کہے، مگر انگریز مورخ، عیسائی مورخ مسٹر گبن یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت غور سے علی کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو کائنات کی خلقت پر مشتمل ہے، میں نے غور سے پڑھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، یعنی کہ میں گبن کہہ رہا ہے، عیسائی مورخ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یا تو ساری کائنات علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے کائنات بنی ہے۔ اب بھی سبحان اللہ تھوڑی ہلکی ہے بھائی، تو گھبرا تو نہیں رہے ہیں، تھوڑا اور اس پہ وقت لے لوں بزرگان محترم۔ دیکھیں آپ وہ جو سورہ یاسین ہے قرآن مجید کا 36واں سورہ، آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک جب اس کا امر، وہ خود نہیں، اللہ خود نہیں، اس کا امر کسی شے کے خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، پس وہ شے ہو جاتی۔ تو کن کہتا کون ہے نا؟ یہیں پر بعض جگہ میں اس کو نہیں پڑھتا اڑتا کہ لوگ منٹری طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مگر یہاں ہمارا قابل فخر ضلع امبیدکر نگر ہے، اور انشاءاللہ ان نزاکتوں کو آپ محسوس کریں گے کہ بھائی یہ غلط فہمی ذہن سے نکالو کہ کن اللہ کہتا ہے، اللہ کن کہے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ اس کی ذات کا کمال یہ ہے کہ اس سے کوئی لفظ نہ نکلے، وہ واحد بھی نہیں ہے، احد بھی احد ہے۔ کن کون کہتا ہے؟ شیر قالین ہے، متوکل کا دربار ہے، جادوگر نے اپنے جادو کے اثر سے 10ویں امام کے ہاتھ سے انگلیاں روٹیاں اڑا دی، دوسری مرتبہ اس نے ایسا کیا، تیسری مرتبہ حرف کن کا استعمال کیا صاحب الامر امام علی نقی نے، اور کہا اے قالین کے شیر کیا دیکھتا ہے، جلدی سے تو جسم والا بن کے اس جادوگر کو نگل لے۔ یہ ہستیاں ہیں جو کن کہتی ہیں۔ اور کیا آج کن کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات جو ایک جگہ رکی نہیں ہے، یہ اسپیس ہو رہی ہے۔ خلقت کی ضروریات ہر دن، ہر مہینے، ہر سال ہوتی ہیں، تو کوئی سپر اتھارٹی ہے، اللہ کی نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا بنایا ہوا ولی کن، وہ کہتا ہے کام اللہ کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دینا سب مل کے بار محمد۔ بزرگان محترم، ہمارا سلام اس علی پر، اس نے کام خدائی کے کیے،
مگر سجدہ کر کے جہاں اپنی بندگی بچائی وہاں خدا کی خدائی بھی بچائی۔ ہم جھٹکے میں بھی کبھی علی کو خدا نہیں کہتے۔ اور فرما رہے گانے محترم، یہ اور بات ہے کہ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا، نصیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا۔ صلوات پڑھیں سب مل کے بلند تر بر محمد مگر توحید کے سب سے بڑے محافظ کو یا علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ حکیم بو علی سینا نے کہا کہ ہم نے خدا کو پہچانا علی کے سجدوں سے، کہ کوئی خدا ہے جسے علی جیسا انسان سجدہ کر رہا ہے۔ علی خدائی کا کام کرتے رہے مگر پھر اس عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے۔ 39 دن تک جن اصحاب رسول سے خیبر فتح نہ ہوا، علی نے داہنے ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کی بھی 5 انگلیوں سے نہیں 2 انگلیوں سے خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 آدمی کھولتے اور بند کرتے تھے، یوں اکھاڑ کے اپنے ہاتھوں پر رکھا جیسے ٹہنی پر پھول کھلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے تعریف، سب کی توجہ ہے نا، ایسا تو نہیں کوئی حادثاتی طور پر سامنے بیٹھ کے بھی توجہ نہ کر رہا ہوں، جب لوگوں نے تعریف کی، مولا کیا کہنا آپ کا، تو لوگ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں نا۔ علی اپنی تعریف پر خوش نہیں ہوئے، وہ تعریف بھی اللہ کی طرف موڑ دی۔ توحید کے سب سے بڑے محافظ کو علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوت سے خیبر کا دروازہ تھوڑی اکھاڑا ہے، قوت ربانیہ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا۔ پھر صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو بزرگان محترم، ہمارے 12ویں امام کی حدیثیں بہت کم ہیں، 5 ہی سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے تو حدیثیں بہت کم سامنے آئیں، مگر جو حدیثیں ہیں وہ بڑی زبردست حدیثیں۔ ہمارے لیے جو تسلی کا سامان ہے آخری امام کی حدیث، آپ چاہے سبحان اللہ کہیں یا چپ رہیں، مگر میں حدیث بڑے حوصلے سے سنا دیتا ہوں۔ آقا امام زمانہ فرماتے ہیں نا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اے میرے چاہنے والو، ہم تمہاری خبرگیری سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر غافل ہو جائیں تو دشمن تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے۔ اسی طرح آخری امام کی ایک حدیث اور ہے کہ اگر کوئی نماز مغرب ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے جھلملانے لگیں تو وہ ملعون ہے، اور اگر کوئی نماز صبح اتنی دیر میں پڑھے کہ ستارے غائب ہو جائیں تو وہ بھی ملعون ہے۔ انہی کم احادیث میں ایک حدیث ہے ہمارے آخری امام کی، فرماتے ہیں، آئینہ نفس کا میں نے حوالہ دیا نا، علامہ حسن ابتہی کی، وہ میرے پاس موجود ہے کتاب، وہ فرماتے ہیں علامہ حسن ابتہی کہ امام زمانہ فرماتے ہیں، بھائی دیکھیے یہ آخری امام ہیں جو باحیات ہیں، ویسے باحیات تو ہمارا ہر امام ہے، مگر اور امام شہید ہو کے زندہ ہیں، یہ زندہ ہی ہیں، ابھی شہادت نہیں نصیب ہوئی ہے۔ تو آخری امام ارشاد فرماتے ہیں، نحنو ثنائے ربنا والخلق بعد ثنانا، اللہ صرف ہم 14 کا خالق ہے، باقی ساری کائنات کے ہم اہل بیت خالق ہیں۔ خیر حدیث تو بہت بڑی تھی، سبحان اللہ، اس لحاظ سے کم ہے، چلے ٹھیک ہے، اس طرح بھی کام چلانا پڑتا ہے نا، اس لیے بعض مومن تھکے رہتے ہیں بیچارے، وہ اب کتنا سبحان اللہ کہیں گے، کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے لبوں کو جنبش دینا، مگر سب سلامت رہیں اور خوش رہیں، صحت سے رہیں۔ تو آج 25 ذی القعدہ کو زمین بچھائی گئی، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ زمین کہاں سے بچھائی گئی؟ جلال پور سے، قصبرہ سے،
کہاں سے بچھائی گئی؟ کہا صاحب زمین بچھائی گئی مکے سے، اسی لیے مکے کو کہتے ہیں ام القری، قریوں اور زمینوں کی ماں۔ تو وہ جو زمین بچھائی گئی مکے سے، وہ بھی کہاں سے؟ تاریخ میں بالکل طے بات ہے کہ زمین بچھائی گئی بیت اللہ سے، عین اس جگہ سے جہاں عین کعبے میں علی پیدا ہوا، جسے خدا نے مولائے کائنات بنانا چاہا، وہ کائنات کے مرکزی نقطے پر کائنات خلق ہوئی اور وہاں علی 13 رجب کو پیدا ہوئی۔ تو یہ زمین جو ہے بچھی ہے، بچھنے کا آغاز ہوا 25 ذی القعدہ سے۔ میری کوئی لفظ ہی نہیں، خدا کہہ رہا ہے فی 6 ایام، 6 دن میں خلق کیا، مگر پوری کائنات تو اللہ نے 6 دن میں خلق کی، مگر ایسا لگتا ہے کہ جو کربلا کی زمین ہے وہ بچھائی نہیں گئی، بلکہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنت کی زمین کربلا میں بچھوا دیا۔ کربلا کی زمین وہ 6 دن میں خلق نہیں ہوئی، یہ جنت کی زمین ہے جو کربلا کی زمین پر بچھا دی گئی۔ اسی لیے رسول کی حدیث ہے، ارض و کربلا قطعۃ من الجنہ، کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ رسول شاعر بھی نہیں کہ شاعرانہ انداز میں ایک خیال پیش کر دیا ہو رسول نے، یہ شاعری والا خیال نہیں ہے جو رسول اللہ نے کہا کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا۔ اور اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو بزرگان محترم، کربلا کی جو زمین ہے، اتنی بڑی زمین بچھی ہے، پہلے تو پانی ہی پانی تھا نا، یہ جس زمین پہ آپ مٹی پہ بیٹھے ہیں 25 ذی القعدہ سے پہلے یہ مٹی اٹی تھی ہی نہیں، زمین ہی نہیں تھی، پانی تھا۔ اچھا پانی پہ کوئی وجود تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے اللہ نے جب زمین بچھائی تو پہاڑ پیدا کیے، درخت اگائے، جانوروں کو پیدا کیا، اور پھر نسل انسانی آباد ہوئی اور قائم ہوئی۔ اور کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا، کربلا کی زمین جنت کی زمین۔ میں ادھر ظاہر ہے کہ جو ایک انقلاب آیا اور کربلا میں 4 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع ہونے لگا، تو 7 سمندر پار بیٹھک بڑی اچھی ہوتی ہے ہماری۔ تو سوال کرتے تھے بھائی صاحب یہ جو 4 کروڑ لوگ ہیں کربلا کی زمین میں سما جاتے ہیں، تو وہاں روضے بھی ہیں، بین الحرمین بھی ہے، ہوٹلیں بھی ہیں، خیمے بھی ہیں، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پھر یہ 4 کروڑ لوگ سما کیسے جاتے ہیں؟ وکیپیڈیا نے بہت زیادہ حیرت کی کہ بھائی ہم تو 1 انچ ناپ کے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کربلا کی جو حد ہے وہاں تو 70-80 لاکھ سے زیادہ نہیں سمانا چاہیے۔ یہ 1 کروڑ بھی نہیں، 2 کروڑ بھی نہیں، 3 کروڑ بھی نہیں، 4 کروڑ سے زیادہ زائرین ادھر پہنچے ہیں نا اربعین پر۔ تو میں نے ان مومنین سے یہ کہا، ان سامعین گرامی سے کہا کہ بھائی اگر کربلا کی زمین دنیا کی زمین ہوتی تب تو آپ کو تعجب کرنے کا حق تھا، مگر کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے، اور جنت کی خاصیت یہ ہے کہ لوگ جتنا جتنا آتے جائیں گے سماتے چلے جائیں گے۔ پھر صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اچھا یہ جو محشر ہوگا یہ کہاں ہوگا؟ مکے میں ہوگا، مدینے میں ہوگا، کعبے میں ہوگا،
میر تکلم نے کہا، بڑا اچھا یہ شعر ہے، اور ظاہر ہے کہ آن لائن ہو سکتا ہے سن بھی رہے ہوں وہ، اور سن رہے ہوں گے تو ہمارے امبیڈکر نگر کی عزت بھی میں بھی اضافہ ہوگا، تعریف کریں گے ان کی شعر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر۔ بھائی محشر میں تو آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک لے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو کرب و بلا ہی میں سجے گا محشر، اتنی خلقت اسی بستی میں سما سکتی ہے۔ اربوں کھربوں لوگ ہوں گے تو یہ لوگ کہاں سمائیں گے؟ بزرگان محترم، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا رشتہ کربلا کی اس زمین سے ہے جو جنت والی زمین ہے۔ جب ایران میں صفویہ بادشاہوں کی حکومت تھی تو یورپ سے ایک سفیر آیا تھا، عیسائی سفیر، اور اس نے بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں علم نجوم سے واقف ہوں، علم ہندسہ سے واقف ہوں اور غیب کی باتیں بتاتا ہوں۔ تو شاہ ایران نے کہا، اس وقت کیپیٹل تہران نہیں تھا، اصفہان تھا، وہ اصفہان پہنچا تھا۔ شاہ ایران نے کہا بھائی شیعہ عالم بھی بلایا جائے دربار میں، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یورپ کا عیسائی سفیر کہ میں علم ہندسہ، علم نجوم سے واقف ہوں اور دیگر غیبی اور خفیہ جانکاریاں رکھتا ہوں، تو شیعہ عالم کو بلایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ تو جب پہنچے تو جیب سے علامہ کاشانی پہنچے تھے، انہوں نے مٹھی بن کر کے یوں سامنے کی، کہو یورپ کے عیسائی سفیر، تیرا دعویٰ ہے کہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کی پیشانی پر بل آ گئی، چہرے پر سرخی آ گئی، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ تو فاضل کاشانی نے کہا تمہارا تو دعویٰ یہ تھا کہ تم علم نجوم جانتے ہو، علم ہندسہ جانتے ہو، تھوڑا تھوڑا علم غیب جانتے ہو، یہ تم پریشان کیوں؟ کہ میرا علم جانتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے تعجب ہے یہ چیز تمہیں ملی کیسے؟ کہا اچھا تو پھر بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا فاضل کاشانی تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ کہا تم نے سچ جانا ہے، یہ اصل میں کربلا کی مٹی ہے، جس کے لیے رسول نے کہا ارض کربلا قطعۃ من الجنہ، کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ملاحظہ فرمائے گانے محترم، تو کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے۔ اسی لیے جب قیامت آئے گی، سورج تباہ و برباد ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، اور زمین پہ زلزلے کا یہ اثر رہے گا کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ زلزال میں، جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب قیامت آئے گی اور زمین سخت زلزلے کی زد میں ہوگی اور اپنے سینے کے سارے معدنیات اور مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، تو اس وقت جب سورہ اسرافیل سے سب مر جائیں گے، وقال الانسان ما لها، تب بھی ایک انسان زندہ ہوگا جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے۔ مسلمانوں قرآن ہے، قرآن حدیث نہیں، روایت نہیں، تاریخ نہیں، بخاری نہیں، تحفۃ العوام نہیں، مفاتیح الجنان نہیں، کوكب دری نہیں، ارجح المطالب نہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور سورہ اسرافیل سے سارے انسان مر جائیں گے، تب بھی ایک انسان ہوگا جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو زمین اس دن اپنی تمام آپ بیتی اس انسان سے بیان کر دے گی۔ مسلمانوں قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھنے والوں، تم پر اور ہم پر واجب ہے کہ وہ انسان تلاش کریں جس کا اسٹیٹس، جس کی شان اتنی بلند ہے کہ زمین اس سے بات کرے، وہ زمین سے بات کرے،
اور اسی لیے مدینے میں اصحاب کے سامنے آقا علی نے مقام فخر میں کہا تھا، اے اصحاب رسول، وہ انسان میں ہی تو ہوں کہ قیامت آنے پر زمین سے پوچھوں گا کہ تجھے ہو کیا گیا۔ تو زلزلہ قیامت جہاں جہاں بھی زمین ہے ہر جگہ زلزلہ قیامت ہے، مگر زمین کربلا قیامت کے زلزلے سے محفوظ رہے۔ اب اس میں تو بزرگ ہیں ایسے دو چار کہ جو سالک لکھنوی، ماہر لکھنوی کو براہ راست دیکھے ہوں گے۔ ان کا ایک شعر ہے سالک لکھنوی، استاد الشہرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرب و بلا مرقد شبیر ہے سالک، یہ کرب و بلا مرقد شبیر ہے سالک، آئے تو دبے پاؤں یہاں آئے قیامت، آئے تو دبے پاؤں یہاں آئے قیامت۔ تو زلزلہ قیامت کا اثر پوری زمین پر ہوگا، مگر کربلا کی زمین پر زلزلہ قیامت کا اثر، جہاں ایک طرف آج 25 ذی القعدہ تو مومن ہو خرابیاں جو اچھا نہیں ہوتا، اگر تو مصیبتوں پر صبر کرو، مشکلات پر صبر کرو۔ دوسری حدیث سن لیں امام رضا کی، اور اس کے بعد مسائل۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہماری محبت کے سہارے اعمال کو نہ چھوڑ دینا، ہماری محبت کو نہ چھوڑ دینا، اور اعمال کے سہارے ہماری محبت کو بھی نہ چھوڑ دینا۔ یعنی اعمال بھی ضروری ہیں، ہماری محبت ضروری ہے۔ نجات اسی وقت ہوگی جب ہماری محبت بھی کرو اور اچھے اعمال بھی بجا لاؤ۔ ایک بلند آواز سے صلوات ارشاد ہو، ور محمد والے۔ یہ وہ ہمارا 8واں امام ہے جنہیں مامون رشید نے انگور میں زہر بجھا کے دیا، اور 3 دن تک ہمارا امام شہر طوس میں تڑپتا رہا۔ حسین غریب ہیں مگر غریب الغربا نہیں، اس لیے کہ رونے کے لیے کربلا میں حسین کا سید سجاد جیسا بیٹا موجود، حسین کی ازواج موجود، جناب رباب، جناب ام لیلہ، حسین کی بہنیں موجود ہیں کربلا میں، جناب زینب موجود، ام کلثوم موجود، جناب رقیہ موجود ہیں حسین کی بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں حسین کی، جناب فاطمہ کبریٰ موجود، جناب سکینہ موجود، بیٹا موجود ہے زین العابدین جیسا۔ اس لیے امام حسین غریب، ہمارا 8واں امام غریب نہیں، غریب الغربا، تڑپ رہا ہے ہمارا 8واں امام مسافرت میں، غربت میں، پردیس سے دور، مگر کوئی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی تیمار داری کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں۔ ہاں عزادارو، میت کا حق ہوتا ہے کہ میت پر گریہ کیا جائے، لیکن جب 8ویں امام شہید ہوئے ہیں شہر طوس میں، اعجاز امامت سے آن کر جناب محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور پھر اعجاز امامت سے آ گئے مدینے۔ میں کہوں گا میرے 8ویں امام، اے سلطان العرب والعجم، اچھا ہوا کہ بیٹا پہنچ گیا مدینے سے، اعجاز امامت ہی سے صحیح، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کا جنازہ اٹھا۔ آپ مولا بتائیے کہ زین العابدین علیہ السلام کو کیسے صبر ہو کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ میرے باپ کی لاش ہے جو بے غسل پڑی ہوئی ہے، بے کفن پڑی ہوئی ہے، میرا بابا قبر کے حوالے نہیں ہوا۔ اسی لیے تاریخ میں یہ ہے کہ 11 محرم کو جب زین العابدین علیہ السلام مقتل میں لائے گئے ہیں تو اپنے بابا کی لاش پر رک گئے، بڑی غور سے بہت دیر تک
اپنے غریب بابا کو دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، چہرہ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا کیا جان دے دو گے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ جس کا بیٹا موجود ہو وہ اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے، کفن نہ پہنا سکے، کیا کروں پھوپھی اماں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوف ہے، کمر میں لنگر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے سمجھایا میرے لال صبر کرو بیٹا زین العابدین۔ زینب نے صبر کی تلقین تو کی زین العابدین کو، مگر اب خود سے بھی رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی نانا تمہاری نماز رحمت کے فرشتوں نے پڑھی تھی، نانا ذرا کربلا کا رخ کر کے دیکھو، یہ تمہارا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطاں کربلا کی جلتی زمین پر بے غسل و کفن پڑا ہوا۔ ان تمام اہل حرم میں سب سے عجیب حالت جناب سکینہ کی تھی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی پھوپھی اماں ابھی شمر ضرور کہے گا کہ قافلہ سمت کوفہ جانے والا ہے، تو اے پھوپھی اماں تم قافلہ لے کے چلی جانا، مجھے بابا کی لاش پر رہنے دینا۔ جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ یہ جنگل ہے، یہ بیابان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، تم کیسے رہو گی؟ کہا پھوپھی اماں پچھلے زمانے میں ہمارے نانا کے کوئی صحابی ابو ذر تھے۔ ہاں بیٹی صحابی تھے ابو ذر نام کے۔ کہا تو ان کا انتقال میرے بابا کی طرح ایک جنگل میں ہو گیا تھا، ربضہ کے جنگل میں، تو ایک بیٹی تھی جب انتقال تو وہ راستے میں آ کے بیٹھ گئی، انتظار کر رہی تھی قافلے کا تاکہ کوئی قافلہ گزرے تو پھر خبر دے اور غسل و کفن کی بات کہے۔ تو اے پھوپھی اماں ادھر سے قافلہ گزرا تھا نا؟ ہاں بیٹی ایک قافلہ گزرا تھا جس میں مالک اشتر بھی تھے، تو ابو ذر کی 5 برس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے کہا تھا قافلے والو آگے نہ بڑھنا، یہ رسول کے صحابی ابو ذر کی لاش ہے، میت ہے، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اسے قبر کے حوالے کرو۔ میرے بابا کو حاکم مدینہ نے جلا وطن کر کے اس جنگل میں بھیج دیا۔ تو اے پھوپھی اماں ابو ذر کو غسل مل گیا، کفن مل گیا، قبر کے حوالے کیا۔ پھوپھی اماں تم قافلہ لے کے چلی جانا، میں بھی انتظار کروں گی۔ کوئی قافلہ اس کربلا کے جنگل میں آئے تو میں ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہوں گی اے قافلے والو آگے نہ بڑھنا، یہ رسول کے نواسے حسین کی قبر ہے، ذرا اترو، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، قبر کے حوالے کرو۔ جناب زینب نے سمجھانا شروع کیا اے بیٹی سکینہ یہ جنگل ہے، یہ قافلوں کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، قافلے کے گزرنے کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں حر نے راستہ روکا تھا، وہ راستہ ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، یہاں تو گھیر کے حر لے آیا ہے، یہاں سے قافلے نہیں گزریں گے۔ کہا پھوپھی اماں قافلہ گزرے یا نہ گزرے میں اپنے بابا کی لاش کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ کہا بیٹی پھر کیا کربلا کے جنگل میں؟ کہا پھوپھی اماں میں صبح شام جاؤں چلو میں پانی کے گلے پر ڈالوں گی، میرا بابا بہت پیاسا تھا، میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ اور اے پھوپھی اماں یہاں بہت سارے درخت ہیں، میں جنگل کے درختوں کو توڑ کے لاؤں گی، میرے بابا کا لباس بھی لوٹ لیا گیا، میں بابا کے جسم کو چھپاؤں گی۔ ابھی یہ گفتگو زینب میں اور سکینہ میں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ تازیانہ لے کے آیا، فضا میں لہرایا، سکینہ کی پشت پر مارنے لگا، سکینہ جلدی اٹھو اور ناقے پر بیٹھ جاؤ، تمہاری وجہ سے سمت کوفہ قافلے کے روانگی میں دیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔